السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے تھمبیل سے اس بات کو جان لیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں تاکیدی فقرات کو اور جملوں کو سکھایا جائے گا۔ بعض مرتبہ ہم گفتگو کے درمیان یہ بات بولتے ہیں کہ یہ کام میں نے ہی کیا، یہاں پر پانی ہی پانی ہے، یہاں پر ریت ہی ریت ہے۔ اس طرح کے جملے انگریزی میں کیسے بنائے جائیں، اسی کی رہنمائی اس ویڈیو میں کی جائے گی۔ اگر آپ احباب چینل پر نئے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ اردو سے اور اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تعبیرات کا سلسلہ چل رہا ہے اٹس ہو دیٹ۔ اس کا اسٹرکچر ہے اٹس لکھیں گے، پھر اس کے بعد سبجیکٹ ہو دیٹ، پھر اس کے بعد ورب، پھر اس کے بعد ادرس۔ اگزامپل دیکھیے اسٹرکچر کے مطابق، اٹس می ہو گیو یو دس منی۔ میں نے ہی تو تمہیں یہ پیسے دیے تھے۔ اٹس می ہو گیو یو دس منی۔ میں نے ہی تو تمہیں یہ پیسے دیے تھے۔ تو میں نے ہی یہاں پہ تاکید ہو رہی ہے، یعنی میرے علاوہ کسی نے آپ کو پیسے نہیں دیے۔ اٹس عمر ہو ریڈ دا بک۔ عمر ہی نے تو کل کتاب پڑھی تھی۔ تو کل جو کتاب پڑھی گئی وہ عمر ہی اس کو پڑھنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اٹس عمر ہو ریڈ دا بک یسٹرڈے۔ عمر ہی نے تو کل کتاب پڑھی تھی۔ اٹس ہی ہو ٹریولڈ دیوبند۔ اسی نے ہی دیوبند کا سفر کیا تھا، اس کے علاوہ کسی نے سفر نہیں کیا۔ اٹس وی ہو ول انوائٹ یو۔ ہم ہی تو آپ کو دعوت دیں گے۔ اٹس وی ہو ول انوائٹ یو۔ ہم ہی تو آپ کو دعوت دیں گے۔ اٹس ایجوکیشن دیٹ ٹیچز گڈ اینڈ بیڈ۔ تعلیم ہی تو ہمیں اچھے اور برے کو سکھاتی ہے۔ اٹس ایجوکیشن دیٹ ٹیچز گڈ اینڈ بیڈ۔ تعلیم ہی تو ہمیں اچھے اور برے کو سکھاتی ہے۔ تعبیرات میں سے ہے ڈو، ڈز، ڈڈ۔ پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس میں تاکید پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سبجیکٹ کے بعد ڈو یا ڈز، اور پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ میں ڈڈ، اور امپریٹیو سینٹینس میں کے شروع میں ڈو کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے معنی کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اگزامپل دیکھیں، ہی ڈز نو انگلش۔ وہ انگلش جانتا تو ہے۔ مطلب کوئی آدمی بات کر رہا ہے، انگلش جانتا، وہ انگلش جانتا تو ہے، مطلب کہ تاکید میں کہہ رہا ہوں۔ ہی ڈز نو انگلش۔ وہ انگلش جانتا تو ہے۔ دے ڈو ریڈ۔ وہ لوگ پڑھتے تو ہیں۔ دے ڈو ریڈ۔ وہ لوگ پڑھتے تو ہیں۔ ہی ڈڈ کال یو۔ اس نے آپ کو کال تو کیا تھا۔ ہی ڈڈ کال یو۔ اس نے آپ کو کال تو کیا تھا۔ ڈو کم ٹمارو۔ کل ضرور آنا۔ ڈو کم ٹمارو۔ کل ضرور آنا۔ تو ان تمام کے اندر تاکیدی معنی پیدا ہو رہے ہیں، یعنی جو کام کہہ رہا ہوں اسے کرنا ضرور، اور میں ہی کہہ رہا ہوں۔ ڈو کال می۔ مجھے کال ضرور کرنا۔ ڈو کال می۔ مجھے کال ضرور کرنا۔ تعبیرات میں سے ہیں گو آن، وینٹ آن، کیپ آن، کیپٹ آن، کنٹینیو۔ اس کا اسٹرکچر ہے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد گو آن، وینٹ آن، کیپ آن، کیپٹ آن، کنٹینیو، پھر اس کے بعد آئی این جی فارم۔ اس اسٹرکچر کے مطابق آپ خود اگزامپل بنا سکتے ہیں، پھر بھی مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ ہی گوز آن لافنگ۔ وہ ہنستا رہتا ہے، یعنی اس کا کام ہنسنا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہی گوز آن لافنگ۔ وہ ہنستا رہتا ہے۔ ہی وینٹ آن رائٹنگ۔ وہ لکھتا رہا۔ ہی وینٹ آن رائٹنگ۔ وہ لکھتا رہا۔ ہی وینٹ آن ریڈنگ۔ وہ پڑھتا رہا۔ ہی وینٹ آن ریڈنگ۔ وہ پڑھتا رہا۔ ہی کیپٹ آن سلیپنگ۔ وہ سوتا رہا۔ ہی کیپٹ آن سلیپنگ۔ وہ سوتا رہا۔ ہی کنٹینیوز ریڈنگ۔ وہ پڑھتا رہتا ہے۔ ہی کنٹینیوز ریڈنگ۔ وہ پڑھتا رہتا ہے۔ ہی کنٹینیوڈ ٹو ورک ہول ڈے۔ وہ دن بھر کام کرتا رہا۔ ہی کنٹینیوڈ ٹو ورک ہول ڈے۔ وہ دن بھر کام کرتا رہا۔ تعبیرات میں سے ہے نتھنگ بٹ۔ اسٹرکچر ہے سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ورب، پھر اس کے بعد نتھنگ بٹ، پھر اس کے بعد ورب،
یا پھر ناؤن پھر اس کے بعد ادرس. اگزامپل دیکھیں اسی اسٹرکچر کے مطابق. آئی ڈو نتھنگ بٹ ریڈ. میں پڑھتا ہی رہتا ہوں. اس طرح کے جب سینٹنس بناتے ہیں اس میں تاکید یعنی میرا کام پڑھنا ہی ہے. آئی ڈو نتھنگ بٹ ریڈ. میں پڑھتا ہی رہتا ہوں. ریڈ کی جگہ آپ رائٹ لکھ دیں. آئی ڈو نتھنگ بٹ رائٹ. میں لکھتا ہی رہتا ہوں. ہی ڈیڈ نتھنگ بٹ رائٹ. وہ لکھتا ہی رہا. ہی ڈیڈ نتھنگ بٹ رائٹ. وہ لکھتا ہی رہا. خالد ڈز نتھنگ بٹ سلیپ. خالد سوتا ہی رہتا ہے. آئی سا نتھنگ بٹ سینڈ. میں نے ریت ہی ریت دیکھا. آئی سا نتھنگ بٹ سینڈ. میں نے ریت ہی ریت دیکھا. دیر از نتھنگ بٹ واٹر ہیئر. یہاں پانی ہی پانی ہے. دیر از نتھنگ بٹ واٹر ہیئر. یہاں پانی ہی پانی ہے. دیر از نتھنگ بٹ فلاورس ہیئر. یہاں پھول ہی پھول ہیں. دیر از نتھنگ بٹ فلاور ہیئر. یہاں پھول ہی پھول ہیں. تو آپ حضرات کی خدمت میں تاکیدی اسٹرکچر کو پیش کر دیا گیا ہے. آپ بار بار دیکھیں اور مثالیں اور اگزامپل بنائیں تاکہ آپ کی انگریزی اچھی ہو سکے.